اللہ تحفہ دے رہا ہے، اللہ تحفہ دے رہا ہے، اللہ تحفہ دے رہا ہے۔ قلم کے تحفے پر غرور اور کمنٹ کرنے والوں، امین القادری کی قلم اس نے مجھے تحفے میں دی، عطر کی بوتل، ایک عطر کی بوتل دی، لوگ سنبھال کے رکھتے، عطر لگاتے بھی نہیں ہے۔ او اللہ کے بندوں، کہاں ہو؟ مر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ امین القادری تمہاری قبر میں نہیں آنے والا، اس کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم مرو گے قبر کہاں۔ بلکہ سچی بات کہہ دوں، قبر میں اندر کیا آئے گا بھائی، جنازے میں نہیں آئے گا، جنازے میں۔ محترم سامعین، سید امین القادری صاحب کی اس بیان کو سن کر انشاءاللہ آپ کے دن کی دنیا بدل جائے گی، کیونکہ اتنا زبردست اور اتنا بہترین بیان ہے۔ اور جب سید امین القادری صاحب بیان کرتے ہیں تو سنتے سنتے ایک عجب سا ماحول چھا جاتا ہے، ایک عجب سی کیفیت چھا جاتی ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم پڑتا، اور ہم تقریر سنتے چلے جاتے ہیں، ایسا جذبہ چھا جاتا ہے۔ اور اس بیان کو میں خود سامنے سے سنا تھا تو مجھے بھی عجب سی فیلنگ آئی تھی، اور دل میں ایک درد پیدا ہو گیا تھا اس بیان کو سن کر۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بیان کو آپ لوگ سنیں، اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ جب ہم کو شروع کریں گے 1 سے 1.5 منٹ تک آپ کو آواز تھوڑی سی کلیئر نہیں آئے گی، اس کے بعد پورے ویڈیو میں بالکل آواز صاف اور کلیئر سنائی دے گی، تو آپ لوگ اس بیان کو ضرور سنیں۔ آئیے بیان اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر سب مل کر پڑھیں گے تو ایک ہی مرتبہ میں ہزاروں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزون، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزون، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آج کی یہ محفل، خوبصورت سی محفل، سرکار قطب الاقطاب، قدوۃ الاولیاء، مرشد مرشدام، رہبر رہبرام، سیدی مخدوم الاولق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ سر شام سے آپ نے علامہ نعمان صاحب کو، علامہ جمیل اختر صاحب کو، علامہ صادق رضوی صاحب کو، اور مجھ سے پیشتر ہمارے بھائی حضرت مولانا حافظ محمد علی فیضی صاحب کو، اور ہمارے نقیب اور بڑے عظیم نقیب جناب کفیل انور صاحب، اور بھی دیگر سب لوگوں کو سماعت کر لیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے سورج بلکہ شموس و اقمار چمکے اور چمک کر آپ کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا، اور اب سورج اور چاند چمکانے کے بعد محفل میں چھوٹا سا چراغ اور دیا موم بتی لا کر کے رکھا ہے، اور رات کے پچھلے پہر میں آپ کا بھی امتحان اور میرا بھی امتحان۔ جب سورج سے آنکھیں چکا چوند ہو جائے تو پھر موم بتی یہ کیا کچھ کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ لیکن چونکہ حکم ہے
میں بہت دیر تک کوئی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں. تھوڑی دیر ایسی بات کر لیتے ہیں جس سے میری بھی اور آپ کی بھی آخرت کا کچھ فائدہ ہو جائے. صرف 2 حدیث پڑھنا چاہتا ہوں, 2 حدیثیں پڑھوں گا. اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو بات ہوگی. بہت اچھی محفل سجی ہے. منتظمین محفل کو اللہ اس کا صلہ دونوں جہان میں عطا فرمائے. اور ویسے یہ بنگال کی سرزمین پر حضور محدث اعظم ہند کی اس علاقے میں محنت ہے, ہمارے بزرگوں کی محنت ہے کہ آج یہ ہزاروں کی تعداد میں جو انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے وہ یوں ہی جمع نہیں ہو جاتا, بلکہ ہمارے بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے ہیں جس کو ہم پانی دینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. 2 حدیثیں پڑھنا ہے, ملا جلا کر کے پڑھوں گا. ایک حدیث بہنوں کے لیے, ایک حدیث صرف بھائیوں کے لیے. دھیان سے سنیے گا. اور ایک حدیث میں ایسی پڑھنے جا رہا ہوں کہ یہ حدیث جس نے روایت کیا ہے وہ جلدی روایت کرنے والی ذات نہیں ہے. آپ نے اکثر حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی سنی ہوگی, آپ نے اکثر حدیثیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی سنی ہوگی, آپ نے اکثر حدیثیں عبداللہ ابن مسعود کی سنی ہوگی, آپ نے اکثر حدیثیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی سنی ہوگی. لیکن آئیے ایک حدیث سنیے. اچھا راوی ایک بھی نہیں ہے, راوی 2 ہیں اور دونوں ایک ساتھ روایت کر رہے ہیں. اور راوی کون ہے سنو گے تو دل کی کلیاں مچل جائے گی, دل کی کلیاں کھل جائے گی. اللہ اکبر. وہ راویہ کون ہے جسے دنیا سیدہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, راقیہ, ساجدہ, نقیہ, تقیہ, زکیہ, ام ابیہا, عالمہ غیر معلمہ, بدعائے مصطفیٰ, ملکہ فردوس بری, خاتون جنت, خاتون قیامت, ام الحسنین, ام الائمہ, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے. ہستی کون سی روایت کرنے والی؟ سیدہ کائنات فرماتی ہیں, مخدومہ کائنات فرماتی ہیں, ایک مرتبہ میرے بابا کی یاد آ رہی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے میں نے میرے سرتاج مولائے کائنات سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر سیدنا علی ابن ابو طالب سے کہا میرے سرتاج چلیں, بابا کی بڑی یاد آ رہی ہے, آقا کی بڑی یاد آ رہی ہے. ہم دونوں نکلے اور نکلنے کے بعد بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو کس حالت میں پایا. اللہ اکبر. محسوس کرنے والے محسوس کریں, بہنوں کی بھائیوں کی سب کی خاص توجہ. اللہ اکبر. سیدہ کائنات فرماتی ہیں جب ہم بابا کے گھر گئے تو ہم نے بابا کو اس حال میں پایا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے, اللہ اکبر توجہ کریں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے, اللہ اللہ, آقا نے دونوں گھٹنوں کو اس طریقے سے ہاتھوں سے جوڑ رکھا ہے اور دونوں گھٹنوں پہ سر رکھا ہے اور سر رکھ کر کے موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ بیٹھنے کی کیفیت دیکھیں. انسان اس وقت اس کیفیت میں بیٹھتا ہے جب وہ بڑا غمگین ہوتا ہے, اس کو کچھ دکھڑا یاد آتا ہے, اس کو کوئی تکلیف یاد آتی ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں تو صحیح. اللہ اللہ. جس کے صدقے میں کائنات کی خوشیاں ملتی ہے, جس کے صدقے میں کائنات کو خوشیاں ملتی ہے, بلکہ جس کے صدقے میں خوشی کا وجود ہے, جس کے صدقے میں خوشیاں پیدا کی گئی ہے. آدم کو خوشیاں ملی ہے, جس کے صدقے میں نوح کو خوشیاں ملی ہے, جس کے صدقے میں داؤد کو خوشیاں ملی ہے, جس کے صدقے میں ایوب کو خوشیاں ملی ہے, جس کے صدقے میں یوسف کو خوشیاں ملی ہے, جس کے صدقے میں ابراہیم کو خوشیاں ملی ہے, جس کے صدقے میں بلکہ خوشیوں کی سوغات جس کے نالین کی خیرات ہے. میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار
ہر کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر خوشی ان کی نالین کا صدقہ ہے۔ لیکن آج ہوا کیا ہے؟ سیدہ کائنات بیان کر رہی ہے، آج ہوا کیا ہے؟ رسول اللہ گھٹنوں میں سر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائی محمد علی فیضی آج کلام پڑھ رہے تھے، بڑا خوبصورت سا کلام۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت وہ آنکھیں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کو تکتی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتی ہے۔ اللہ اکبر، خدا کرے یہ مکڑا، خدا کرے یہ جملہ، خدا کرے یہ مصرع حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور کبھی پردہ اٹھے اور ہمیں دیدار نصیب ہو جائے۔ یاد رکھنا، یہ پڑھنا رسمی نہیں ہے۔ اگر آج بھی کوئی دل سے کہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو محفل سے اٹھے گا بعد میں، پہلے یار کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ سمجھتے کیا ہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، ادھر پڑھا جاتا ہے، ان کے جسم یہاں موجود ہوتے ہیں اور ان کی حاضری بیٹھے بیٹھے وہاں ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اور وہی لوگ اس جلسے کی کامیابی کا سبب ہوتے ہیں۔ بھائی کفیل کہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے کامیابی ہوتی نہیں، اس مجمع میں ایسے بھی قلندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آنسو پوری محفل کی ضمانت، مقبولیت کی ضمانت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن دھیان سے سنو اللہ والو، اللہ اکبر، سیدہ کائنات فرما رہی ہیں، حضور گھٹنوں میں سر رکھ کر رو رہے ہیں۔ حضور کے درد کو محسوس تو کرو، حضور کے عشق میں تڑپنے والوں، حضور کے عشق میں مچلنے والوں، ابھی مچل مچل کر نعت پڑھ رہے تھے، مجھے تمہارے مقدر پہ رشک آ رہا تھا۔ کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت تمہیں دی ہے، حضور کا عشق تمہیں دیا ہے، حضور کی محبت تمہیں عطا کی ہے، لیکن حضور کے درد کو محسوس کر لو، اس لیے کہ وہ محب کیسا ہے جو اپنے محبوب کے درد کو نہ سمجھ سکے، وہ محب کیسا ہے جو اپنے محبوب کی تکلیف کو نہ سمجھ سکے۔ آؤ، حضور کیوں رو رہے ہیں، حضور کے رونے کی وجہ کیا ہے، اور وہ بھی کیفیت کیا ہے؟ گھٹنوں میں سر ہے اور سر رکھ کر کے اس طرح رو رہے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ نے سلام کیا، مولائے کائنات نے سلام کیا، حضور نے سر اٹھایا، سیدہ کا استقبال کیا، اس لیے کہ میرے آقا کی عادت تھی، ہمیشہ میرے سرکار سیدہ کا استقبال کرتے تھے۔ یہ بات بھی کہہ دوں بنگال والو، اللہ اکبر، ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے حضور بار بار سر و قد کھڑے ہوتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف حسنین کی امی ہے، جس کے لیے کونین کا مالک سید الانبیاء، سید المعصومین، سید الانبیاء، سید المعصومین سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ غور تو کیجئے، اتنے غم کی کیفیت میں بھی، حالانکہ ہمارے حضور غمگین نہیں، حضور علیہ السلام کے صدقے میں غم دور ہوتے ہیں، لیکن اس کیفیت میں بھی حضور اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، سیدہ کو بوسے دیے۔ اللہ اکبر، سیدہ نے تڑپ کر کہا بابا کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ آقا اس طریقے سے رو رہے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر گھٹنوں پہ سر رکھ کر موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے سرکار نے اپنی شہزادی سے کہا فاطمہ تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے رونے کی ایک وجہ ہے، میں معراج پر گیا تھا، معراج پر جانے کے بعد جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم کو دیکھنے کے بعد آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے، آج وہ جہنم کا منظر مجھے یاد آ گیا ہے فاطمہ، اسی منظر کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ میرے رونے کی وجہ یہی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جو عذاب میں نے جہنم کا مشاہدہ کرتے وقت اپنی امت کے حوالے سے دیکھا ہے، میری امت اس کو کیسے سہ سکے گی، میری امت اس کو کیسے برداشت کر سکے گی؟ میں بطور مفہوم یہ بات پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تمہارے میرے رسول جہنم کے اندر امت پر ہوتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، گناہ کر کے قہقہے لگانے والوں، گناہ کر کے ہنسنے والوں، حضور کو جو چیز رلا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اب ذرا دھیان سے سنو، اللہ اکبر، میرے آقا رو رہے ہیں۔ سیدہ سے کہا میں نے جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اب ذرا آقا فرما رہے ہیں جو مشاہدہ حضور نے کیا، فرما رہے ہیں، فرمایا میں نے
نے جہنم میں کچھ عورتوں کو، پہلے تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں جن کو دیکھا وہ دو لوگ ہیں، ایک تو عورتیں ہیں اور نمبر دو کچھ غریب مرد ہیں، مفلس مرد ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی تشریح اگر نہ کروں تو آپ الجھن میں پڑ جائیں گے۔ حضور نے غریب مردوں کو کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو چاپلوس بناتی ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو چوری کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ بنگال والوں، اس لیے میری گزارش ہے غربت سے نکلنے کی کوشش کرو، غربت سے نکلو، مالدار بننے کی کوشش کرو، لیکن مالدار حلال سے بننے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر، سود کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا، چوری کے پیسوں سے مالدار نہیں بننا، لوگوں کا گبن کر کے مالدار نہیں بننا، محنت کر کے مالدار بنو، خوب ترقی کرو۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے اللہ اللہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، جتنے وقت میں موبائل کھیلتے ہو، گیم کھیلتے ہو، اتنا ٹائم بچا کر کاروبار میں لگاؤ۔ اللہ اکبر، لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ، لوگوں پہ بوجھ نہ بنو۔ پھر میرے آقا نے ایک بات یہ بھی فرمائی، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ مقرر لوگوں کو دیکھا، خطیب لوگوں کو دیکھا، اور ان کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں میں جا کر کے فتنہ پروری کرتے تھے، ایسے عنوان پہ تقریریں کرتے تھے جس سے امت لڑے، جس سے قوم میں جھگڑا پیدا ہو، جس میں قوم میں اختلاف پیدا ہو، جس سے قوم میں انتشار پیدا ہو۔ اللہ اکبر، یہ بات بھی آپ کو کہہ دوں میرے بھائیوں، یاد رکھنا پوری امت متحد تھی اس پر کہ رسول اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، لیکن کچھ مقرر ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے آ کر یہ فتنہ چھوڑا کہ معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے۔ ایسے لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، پوری امت اس بات پر متحد تھی کہ رسول اللہ کو جہاں سے پکارو وہاں سے حضور سنتے ہیں، لیکن کچھ مقرر آئے اور انہوں نے کہا نبی تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، ایسے بدبخت لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، پوری امت صحابہ کو جیسے چاہتی تھی ویسے اہل بیت کو چاہتی تھی، جیسے اہل بیت سے پیار کرتی تھی ویسے صحابہ سے پیار کرتی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے فتنہ چھوڑا کہ معاذ اللہ یہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہیں۔ یاد رکھنا صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے، اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے۔ ہم جتنا پیار نبی کی آل سے کرتے ہیں اتنا پیار نبی کے اصحاب سے کرتے ہیں، جتنی عزت نبی کے اصحاب کی کرتے ہیں اتنی عزت نبی کے اہل البیت کی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں عزت کا معیار کسی کو تولنا نہیں ہے۔ دنیا میں وہ ترازو پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق کو تول سکے یا مولا علی کو تول سکے، اور ترازو میں علی و صدیق کو تولنے والوں، جب نبی کی نالین تولنے کے لیے کوئی ترازو پیدا نہ ہو سکا تو جگر گوش مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو تولنے کے لیے ترازو کہاں سے لایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ ایسے لوگوں کو نہ بلاؤ، ایسی لوگوں کی محفل میں نہ جاؤ جو تمہارے درمیان آ کر کے فتنہ خوری کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہونٹ بھی آگ کی کینچی سے کاٹے جانے والے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے بڑا احتیاط کا پہلو رکھے اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہے۔ ہمارے بزرگوں نے نہ افراد کیا نہ تفرید کیا، جو عظمت رسول اللہ نے اہل البیت کو عطا فرمائی ہے وہ اہل البیت کے پاس ہے، جو صحابہ کو دیے وہ صحابہ کے پاس ہے۔ نبی نے کیا دیا صحابہ اور اہل بیت کو؟ ایک جملے میں کہہ دوں، جو سمجھ سکتے سمجھ جائیں گے، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا واضح ہو جائے گا۔ خلافت الگ ترتیب، فضیلت الگ ترتیب، اہل البیت کی عظمت ہے اپنی جگہ۔ اللہ اکبر، بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ اکبر، صحابہ اور اہل بیت کا فرق کیا ہے؟ صحابی وہ ہیں ابو بکر صدیق کی شکل میں جس کے کندھوں پہ نبی بیٹھتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اگر جملہ دل میں اتر جائے تو دعا دینا۔ صحابی وہ ہیں جو نبی کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے، اور اہل البیت وہ
نبی کو اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا، جس کو نبی نے اٹھایا ہے وہ بھی بھلایا نہیں جائے گا، جو نبی کو گود میں سلائے وہ ابو بکر کا بھی جواب نہیں ہے، اور جو نبی کے بستر پہ سو جائے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر خلیفہ اول عظمت حضرت ابو بکر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، واہ 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 واہ۔ مولا نے جس کی جو شان تھی اس کو وہ دیا، اب مولوی بیچ میں ٹپ ٹپ کیوں کر رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ ہے میرے تمہارے کرنے سے کیا؟ جس کے جو کندھا بیٹھنے کے قابل تھا اس پہ بیٹھ کر بتایا یہ صدیق افضل البشر، اور جو بٹھانے کے قابل تھا اس کو اٹھا کر بتایا یہ علی۔ ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ، جس کی گود میں سونا تھا اس کی گود میں سو گئے، اور جس کو اپنے بستر پہ سلانا تھا اس کو اپنے بستر پہ سلانا۔ واہ 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 واہ، تقسیم ہو گئی۔ اب اللہ جی آپ کا کوئی کام ہی انداز نہیں بیان ہے، واہ 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 واہ۔ آپ کو کیوں زکام ہے؟ نبی نے جس کو جو دینا تھا دے دیا۔ سب نبی کے لیے کھڑے ہوئے اور نبی سیدہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ لوگ نبی کے لیے منبر چھوڑتے ہیں، نبی حسنین کریمین کے لیے منبر چھوڑتے ہیں۔ جس کو جو دینا تھا دے دیا۔ فضیلت الگ ترتیب، خلافت الگ ترتیب، یہ بس ہمارا۔ آج ہم عقیدے کے فیصلے کریں گے، عقیدے کے فیصلے تو 1450 سال پہلے ہو گئے۔ جس کو 14ویں صدی میں امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قوم۔ ہائے 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 ہائے، ہم ایک دو کو نہیں مانتے، ہم تو نبی کے چاروں یاروں کو مانتے ہیں، اور چاروں یار کو نہیں بلکہ نبی کے سب یاروں کو مانتے ہیں۔ اور جو چار یاروں کو مانتا ہے اس کی قبر، وہ جنت میں جائے گا تب جائے گا، لیکن اس کی قبر بھی جنت بنے گی، اس کی قبر بھی جنت بنے گی۔ یہ جملے پر میں بنگال والوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، یہ جملہ اتنا قیمتی ہے کہ سنی کی قبر جنت بنے گی، اس پر اگر سنی نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی انشاءاللہ۔ امام کہتے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ تو حضور علیہ السلام نے بہت کچھ دیکھا، لیکن جو دیکھا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا جہنم کے اندر عورتیں کثرت سے ہیں، غریب مرد ہیں، مقرر لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے تھے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون۔ اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ اللہ اکبر۔ پوری رات لوگوں کو کہا نماز پڑھو، فجر میں خود سو رہا ہے، ہونٹ کینچی سے کٹنے ہیں، اللہ اکبر، خدا اپنی پناہ میں رکھے۔ لوگ کہتے بہت آسان ہے مقرر ہونا، میں نے کہا بہت مشکل ہے مقرر ہونا، اس لیے کہ اللہ اکبر، پبلک والا مقرر ہونا آسان ہے، اللہ والا مقرر ہونا بہت مشکل ہے، اور اللہ ہمیں اللہ والا بنائے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا تو بھول جاتی ہے۔ 4 مہینے اگر مقرر صاحب بیمار رہے لوگ اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، جو اللہ کو بھول جائے اس نے مقرر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ مقرر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ پیر کو کب یاد رکھنا ہے؟ جو قوم اللہ کو بھول رہی ہے وہ ناطقہ کو کب یاد رکھنا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی فکر کرنے کی بجائے اس کی فکر کرے، یار کو راضی کر لے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اور آپ کو بھی کہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ دنیا نے بھول جانا، یار راضی ہے تو سکون سے سوئیں گے، کوئی آئے یا نہ آئے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی۔ اور ایک بات بتاؤں، کوئی آئے یا نہ آئے، جس کے عشق میں وفا کیا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت ضرور تشریف لائیں گے۔ یہاں کہتے ہو نا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تمہاری قبر میں آ کر کے دیدار کرائیں گے، ایک بار نہیں بار بار کرائیں گے۔ جتنا عشق ہوگا اس کے مطابق دیدار نصیب ہوگا، اور صرف ان کا نہیں ہوگا، ان کی آل کا بھی ہوگا، ان
ان کے اصحاب کا بھی ہوگا. جیسا عشق ہے ویسی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, میں بات طول نہ دیتے ہوئے, بات بالکل طول نہ دیتے ہوئے طویل ہو جاتی ہے, عادت بگڑی ہوئی ہے, خدا کرے یہ عادت بھی سدھر جائے. اللہ اکبر. توجہ کریں, آقا فرماتے ہیں ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کچھ عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے, ننگی عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے, ان کا سر نیچے ہے, ان کے پیر اوپر ہے. اللہ اکبر. کہاں؟ جہنم میں. اگر کمرے میں بھی کسی کو اوندھے منہ لٹکا دو میرے بھائی, کسی کو کمرے میں بھی اوندھے منہ لٹکا دو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر سجدہ 10 منٹ کا ہو جائے تو بھی سانسیں اکھڑنے لگتی ہے, ہاتھ کا وزن بے چین کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ اکبر, پہلے تو جہنم کی وادی, اس میں عورتوں کا اوندھے منہ نیچے سر اوپر پیر, ننگے بدن اوندھے منہ لٹکنا, اور پھر بالوں سے ان عورتوں کو باندھ دیا گیا تھا. اللہ اکبر. وہ عورتیں چیختی چلاتی تھی. میرے آقا نے فرمایا, میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ اگر تمہیں بھی اپنی ماں سے پیار ہے تو ان تک یہ بات پہنچانا رسول اللہ کی, اپنی بہن سے پیار ہے, بیوی سے پیار ہے, بیٹی سے پیار ان تک پہنچانا, اور جو بہنیں اپنے آپ سے پیار کرتی وہ بھی سن لیں. اللہ اکبر. آقا فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو اوندھے منہ ننگی جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بے پردہ رہا کرتی تھی, دنیا میں بے پردہ رہتی تھی, اجنبی مردوں سے باتیں کرتی تھی, اور آقا سے عرض کی یا رسول اللہ یہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی. 3 باتیں بطور مفہوم میں نے پڑھا ہے. نمبر 1, بے پردہ رہتی تھی. اے میری بہنوں, آپ اجتماع میں آئی ہو, اس اصلاح معاشرہ کی محفل میں آئی ہو, زیادہ تر آپ پر توجہ ہم لوگوں کی نہیں ہوتی, ہم آپ سے بات نہیں کر پاتے, لیکن آج خصوصی یہ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے اپنے آپ سے پیار کر لو. جہنم میں عورتیں اس لیے جائے گی کہ انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوگا, وہ بے پردہ رہتی ہوگی. ایک بات آپ کو بتاؤں میری بہنوں, کسی مرد کے سامنے آپ کو بے پردہ جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا جو محرم ہے, بھائی ہے, باپ ہے, یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں, حقیقی رشتہ دار, ان کے سامنے تو آپ چہرہ کھول سکتی ہے. باقی آپ کا دیور سے بھی پردہ کرنا فرض ہے, سسر اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے, جیٹ اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے. بڑھ کے اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں, اللہ اکبر, چونکہ آپ حق والے لوگ ہیں اس لیے میں کہہ دوں پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے. آپ اپنے پیر کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی, مسجد کے امام کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی, کافروں کے سامنے تو ہرگز نہیں جا سکتی. اور بڑی بات کہہ دوں, تم اپنے نبی کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا. بلکہ ایک بات آپ کو اور بتاؤں, اللہ اکبر, یہاں میرے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو, اپنی ماں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو جہنم سے بچانا ہے تو ان کو پردے کا پابند بناؤ, اپنی بچیوں کو پردے کا پابند بناؤ. یاد رکھنا, یہاں آ کر کے لوگوں کو تھوڑی بے چینی ہوتی ہے, یار عورتوں کو پردے کی بات کیوں کہی جاتی ہے, اور لوگ ہمیں انٹرنیٹ پر تانا بھی دیتے ہیں, یہ کیسے مسلمان ہیں اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے ہیں. ایک بات کہوں, ہمارے یہاں عورتوں کے لیے پردے کا حکم اس لیے ہے کہ ہم عورت کو جتنی شکلوں میں جانتے ہیں اس کی ہر شکل جنت ہے. یعنی وہ پیدا ہو تو بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے, وہ جوان ہو کر کے شوہر والی ہو جائے, نیک بیوی شوہر کے لیے جنت ہے, وہ ماں بن جائے تو ماں بننے کے بعد اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے. فرمایا الجنت تحت اقدام الامہاتکم, کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اور یاد رکھنا, جنت جو ہے وہ بتانے کی چیز نہیں ہے, جنت چھپانے کی چیز ہے. جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا دی گئی ہے. جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے. جن اور جنت کا مادہ ایک ہی ہے, تو جو جنت ہوگی وہ چھپی ہوئی ہوگی. ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے, اس لیے ہم عورت کو چھپا کر کے رکھتے ہیں. اللہ نے اپنی جنت بھی جو آسمانوں پر ہے وہ چھپا کے رکھی ہے. ہمارے یہاں عورت زمین کی جنت ہے, ہم نے اس کو بھی چھپا کر کے. دنیا
دکھائی جاتی ہے، جنت نہیں دکھائی جاتی. جنت چھپی ہوئی. جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہے. سنو میری بہنوں، آج کل تو عورتیں کسی کے بھی ساتھ بیٹھتی ہیں، کسی بھی کے بھی سامنے بے پردہ جاتی ہے. یاد رکھنا یہ بھولا پن چھوڑو، پردے کے پابند بنو. دیور سے بھی پردہ، جیٹ سے بھی پردہ، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ، چچا زاد بھائی سے بھی پردہ، ماموں زاد بھائی سے بھی، سب سے پردہ کرو. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، امام ابن الجوزی اس حدیث کو لائے ہیں، توجہ سے سننا. پوچھا یا رسول اللہ، کیا کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے؟ کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، کوئی عورت اکیلے کسی مرد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر وہ عورت نیک ہو اور جس کے ساتھ بیٹھے وہ مرد بھی نیک ہو، دونوں نیک ہو، تو دونوں نیک لوگ ایک کے ساتھ بیٹھ سکتے دوسرے کے ساتھ؟ اب آقا کا جواب سنو. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت مریم کی طرح نیک ہو، جملے پہ توجہ کریں، حضور کی حدیث. لوگ کہتے ہیں مجھے میری بیٹی پہ بڑا فخر ہے. تیری بیٹی مریم ہے؟ کون ہے تیری بیٹی؟ میرے بھائی، مجھے میری بیوی پہ بڑا اعتماد ہے. کیا ہے؟ تیری بیوی مریم ہے؟ استغفر اللہ. سنو، جس کی شان میں قرآن کی 3 صورتیں بیان ہو رہی ہے وہ سیدہ مریم، حضرت عیسیٰ کی امی. آقا فرماتے ہیں اگر مریم کی طرح نیک عورت ہو اور یحییٰ کی طرح نیک مرد ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہے تو میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ہے کوئی یحییٰ جیسا نیک مرد؟ ہے کوئی مریم جیسی نیک عورت؟ جب ان کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو یاد رکھنا بیٹیوں، اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے پردے کی پابندی کرو. ابھی آپ لوگ اہل البیت کی بات پہ بڑا ناز کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے، لیکن میں سوچتا ہوں یا اللہ، سیدہ فاطمہ کا ذکر کتنا سنتے ہو، کتنا سنتے ہو، کتنا سنتے ہو، مچلتے ہو اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہو، ان کی کنیز کہتے ہو، لیکن کیا یہ بھول گئے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپایا؟ ایک دن کسی نے امام حسن یا امام حسین سے کہا تھا، حضرت امام حسین کی بات مجھے یاد آتی ہے، حسین تیری ماں بہت نیک تھی. توجہ کرنا، تیری ماں بہت نیک تھی. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا تو نے سچ کہا، میری ماں کے وصال کے وقت میں صرف 7 سال کا بچہ تھا، لیکن اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. 7 سال کا بچہ ہے بیٹا، کہتے ہیں کہ میں نے اس عمر میں بھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے پردہ. اللہ اکبر. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اجنبی مردوں سے تعلق بنائیں. استغفر اللہ. یہاں کی لڑکیاں ایسی نہیں ہیں، بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے فلموں کی وجہ سے، سیریلوں کی وجہ سے. لیکن ویکسین کے طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ٹیکہ لگاتے نا بیماری سے پہلے، اس کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ دنیا کے اندر عورتیں پاک دامن ہو جائیں، کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی عورت پر ڈورے ڈالے، کسی عورت کو بہکائے. عورتیں پھسل رہی ہے، اسی لیے مرد جو ہے وہ ناجائز تعلقات میں قائم ہو رہے ہیں. اور لڑکوں کو بھی کہہ دوں، 16 17 سال کی عمر میں لڑکیوں سے ناجائز دوستی کر کے زنا کے اڈوں پر جانے والوں، زنا کرنے والوں، بدکاری کرنے والوں، سن لو، یہاں تک فرمایا گیا ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. زنا اور ماں باپ کی نافرمانی 2 ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے. ماں باپ کا غدار جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اور زانی جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جو دنیا میں زنا کرتا ہے اس کی نسلوں تک اللہ عذاب کو باقی رکھتا ہے، اس کی نسلیں تڑپائی جاتی ہے، اس کی نسلیں سسکیاں لیتی ہے. بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا زانیوں کی نسل میں اندھے، لنگڑے، لولے، عیبی اولاد پیدا کی جاتی ہے تاکہ ان کو تڑپایا جائے. حالانکہ ہر زانی جس کے گھر میں لنگڑی لولی اولاد پیدا ہو اس کو زانی مت سمجھنا، اس پہ شک نہیں کرنا، کیونکہ 98% لوگوں کے گھر میں بطور سزا اولاد عیبی پیدا ہوتی ہے اور 2% لوگوں کے گھر میں بطور امتحان پیدا ہوتی ہے. وہ
फैसला मैं और आप नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, गंदी फिल्में देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर अपने आप को बदकारी की तरफ न ले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा उसका आधा अजाब जिना करने वालों को होगा, जो शादीशुदा औरतों के साथ जिना करते होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं, जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता जानियों को पहनाया जाएगा। जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता जानियों को पहनाया जाएगा, 2 लम्हे की लज्जत के लिए, 2 मिनट की लज्जत के लिए। अल्लाह अकबर, कितना दर्दनाक अजाब है। काश लोग तौबा करते, काश लोग इस्तिग़फ़ार करते। मेरे भाई, आधे घंटे का सीरियल हमारी जिंदगी नहीं है, 3 घंटे की फिल्म हमारी जिंदगी नहीं है। अपने आप को बर्बाद न करो। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं, जहन्नम में पहाड़ डाले जाए तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। जिस जहन्नम में पहाड़ पिघल जाएंगे, उस जहन्नम में मेरा आपका क्या बनेगा, हमारी हड्डी पिछलियों का क्या बनेगा। ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी मुफ्ती साहब का कौल नहीं, किसी शेखुल हदीस साहब का कौल नहीं, किसी जलसे के नकीब और खतीब का कौल नहीं, ये तुम्हारे और मेरे सच्चे रसूल का फरमान है। आका ने कह दिया, जानी को आग की कमीज पहनाई जाएगी तो पहनाई जाएगी, वो उससे बच नहीं सकता। मेरे तुम्हारे सच्चे रसूल ने फरमाया, इससे बढ़कर दर्दनाक बात और क्या हो सकती है। नहीं करता। आका फरमाते, जिन्होंने दुनिया में जिना किया होगा, जिना दुनिया में जिना किया होगा, उनकी शर्मगाहों पर जहन्नम की आग रखकर दहकाई जाएगी। कितना कमजोर मकाम है। अल्लाह अकबर। इस कमजोर मकाम पर जब जहन्नम की आग दहकाई जाएगी, क्या बनेगा। ये दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया की लज्जतें ही सब कुछ है। ऐ मेरी कौम के जवानों, ये जवानी खत्म हो जाएगी। 16 साल से जवानी शुरू होती है, 40 साल पे जवानी, 50 साल पे खत्म हो जाती है। ये जवानी जाने के लिए आती है। हमेशा जवानी की बहारें नहीं रहेगी, हमेशा ये उभरे हुए गाल नहीं रहेंगे, हमेशा ये खूबसूरत आंखें नहीं रहेगी। ये नरम नरम बालों पर जो घमंड करते हो, जो बार बार उंगलियों से बाल को संवारते हो, बुढ़ापे में ये नरम बाल सख्त हो जाएंगे। और सुन लो, अल्लाह अकबर, अजमत कुरान और सुन्नत महफिल में आने वालों, अल्लामा इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, जो जवानी में जराइम करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, अल्लाह उनको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है कि उस बुढ़ापे में इतने वो जलील होते हैं, अगर वो किसी से भीख मांगते हैं, भीख, तो कोई उनको भीख भी नहीं देता। वो बिस्तर में चादरों में मुंह छुपा छुपा करके रोते हैं। वो रात को तारे गिन गिन कर रात गुजारते हैं। रातों की तारीकी में, जवानी में पाप करने वालों को अल्लाह बुढ़ापे में नींद छीन लेता है, सुकून की नींद छीन लेता है। दौलत के नशे में, हुस्न के नशे में, जवानी के नशे में, खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वाले जवानों सुन लो, नरम गद्दों को दौलत के बलबूते पे खरीदा जा सकता है, मगर सुकून की नींद नहीं खरीदी जा सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, बुढ़ापा आएगा, 1 घंटे के अंदर तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी। 3 घंटे की फिल्म तुम्हारी जिंदगी नहीं है। इब्ने रजब हम्बली कह रहे हैं, जिसने जवानी में पाप किया होगा, इतना दर्दनाक बुढ़ापा आएगा कि रातों को तारे गिनेगा, उसको नींद नहीं आएगी, तड़पेगा, उसको नींद नहीं आएगी, वो मौत मांगेगा, उसको मौत नहीं आएगी, लोगों से भीख मांगेगा, उसको भीख नहीं मिलेगी, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा के रोएगा। बुढ़ापे में तो दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। अरे दोस्त क्या, बीवी भी मुंह नहीं लगाती बुढ़ों को बुढ़ापे में। कोई बूढ़ा इसको न समझे कि मैं उसको जलील करने आया हूं। याद रखना, जवानी में पाप से बचो, जवानी में जराइम से बचो। कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है और बुढ़ापा आने वाला है। और अगर आज से पहले किसी ने जिना किया, गंदी फिल्म देखी, गंदी पिक्चर देखी, गानों में अपना वक्त जाया किया, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, खुदा को राजी कर लो। अपनी बहनों से भी कहता हूं, मेरी बहनों सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो। इसलिए कि इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, बस गुफ्तगू एंड की तरफ, इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सुनिए। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं कि अल्लामा इब्ने तय्यब तबरी नाम के बुजुर्ग थे, 100 साल के हो गए थे, 100 साल के, 100
سال کی عمر میں بھی وہ بالکل فٹ تھے اور جوان تھے، جوان۔ کسی نے کہا آپ 100 سال میں بھی فٹ اور جوان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ راز کیا ہے؟ کہا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچایا، اللہ نے مجھے بڑھاپے سے بچا لیا۔ میری بہنوں، کسی کے چکر میں نہ آؤ، زنا سے بچو، بدکاری سے بچو، بے پردگی سے بچو۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، آج گندی فلموں کی وجہ سے جوان زنا کی طرف جا رہے۔ آخری روایت جو میں نے کہا تھا پڑھنے کے لیے، وہ دوسری روایت پڑھوں، توجہ سے سننا، تھوڑی طویل ہے، غور سے سنو۔ توبہ کرو، نماز چھوڑی توبہ کرو، زنا کیا توبہ کرو، گانے سنے توبہ کرو، بدکاری کی توبہ کرو، عورتوں سے بے پردہ ملاقاتیں کی توبہ کرو، توبہ کرو، بدلو، پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو توبہ کرے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ بہت دھیان سے سننا، غور سے سننا، توبہ کیا چیز ہے، کیسے کیسوں نے توبہ کیا، اللہ نے اس کو قبول کیا۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ نے عزت دی، اللہ نے شہرت دی، اللہ نے مقام دیے، بلکہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ پاک رہنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، برائیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک دن میں نے سوچا اللہ کتنا پیار کرتا ہے، بتاؤں کتنا پیار کرتا ہے؟ اللہ اکبر، میں کوئی شاعر تو نہیں، لیکن کبھی کبھی میں کلام لکھتا ہوں ٹوٹے پھوٹے انداز میں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میری موجودگی میں ایک صاحب میرا کلام توڑ پھوڑ کر پڑھ رہے تھے، میری آنکھ میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں نے اس سے کچھ سیکھا۔ جو صاحب نعت کا توڑ پھوڑ کر میرا کلام پڑھ رہے تھے الٹا سیدھا، تو مجھے اس سے عبرت ہوئی۔ میں نے سوچا جس کلام کو میں نے بنایا ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلام لکھنے والا میں ہوں۔ میری شاعری سے چھیڑ چھاڑو تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، مجھے تو میرے اللہ نے بنایا ہے، اگر کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، جب مجھے اپنے بنائے ہوئے کلام سے اتنا پیار ہے تو اس کو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر، غور فرمائے۔ اور ہر شاعر کا یہ حال ہے، اسی لیے اچھے شاعر کسی ایرے گہرے کو اپنا کلام نہیں دیتے، وہ اچھے ناطخاں کا انتخاب کرتے ہیں، آواز اچھی ہو، انداز اچھا ہو، تلفظ اچھا ہو۔ یہ بات ہے میرے بھائی، یاد رکھنا۔ بلکہ تم اور دیکھ لو تمہیں اپنے بنائے ہوئے گھر سے کتنا پیار ہے، بچے خود سوچیں ان کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچہ کتنا پیار کرتا ہے۔ بتاؤ اگر بچے کا گھروندہ کوئی توڑ دے تو بچے کتنا روتے ہیں۔ ارے جب بچے کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچے کو پیار ہے، تمہارے بنائے ہوئے گھروں سے تمہیں پیار ہے، تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے اور وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر تو وشت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ارے مٹی پڑے لوگوں کے منہ پر کوئی ہم سے پیار کرے نہ کرے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، کیا یہ کم ہے؟ اور وہ بھی کتنا پیار کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز، ہم نے سب کی محبت کا احساس کیا، رب کی محبت کا احساس نہیں کیا۔ ہم نے سب کی پیار کی قدر کی، رب کے پیار کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کے پیار کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا۔ آؤ آؤ، اللہ سے کب تک دور بھاگو گے، کب تک اللہ سے دور جاؤ گے؟ رمضان شریف قریب ہے، ایک ہفتے کے بعد رمضان شریف آنے والا ہے، موسم بہار آنے والا ہے، عبادت کا موسم آنے والا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کر لو، گناہوں سے چھٹکارا پالو، گناہوں سے توبہ کر لو، عہد کرو آج کے بعد کی زندگی نیکیوں کی زندگی ہوگی، پرہیزگاری کی زندگی ہوگی، تقوی کی زندگی ہوگی۔ آج سے پہلے جو گناہ کے نہیں کریں گے، نماز چھوڑ کر مسجد کو ویران کیا، رسول اللہ کا دل دکھایا، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، 20 رکعت پوری پڑھیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے۔ رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی۔ اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا، سارے روزے ضرور رکھنا۔ اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی، حضور رنجیدہ ہوں گے، حضور ناراض ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے وہ دوسری حدیث جو پڑھنی تھی اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اللہ اکبر کیسے کریم ہے، ان کا رب ان سے بڑا کریم ہے۔ اللہ
अल्लाह अकबर। सुनिए सुनिए, गुनाह से तौबा करो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। बल्कि एक बात मुझे याद आई, एक मर्तबा इमाम हसन बसरी ने कहा था, लोगो तौबा करो। क्या प्यारी बात आई है। हसन बसरी ने कहा था, लोगो तौबा करो, लोगो तौबा करो। और फिर कहते हैं, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, कभी ना कभी उसका दरवाजा खुल ही जाएगा। पर्दे के पीछे औरतें बैठ करके तकरीर सुन रही थी, वाज सुन रही थी। एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज आई, हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? अल्लाह अकबर। हसन बसरी चुप हो गए तो बूढ़ी आवाज आई, हसन तुम कहते हो अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी खुल जाएगा। हसन मुझे ये तो बता दे, तू कह रहा है कि खुल जाएगा, मुझे ये बता कि उसने दरवाजा कब बंद किया है? खुलता वो है जो बंद होता है, उसका दरवाजा तो कभी बंद ही नहीं होता। सारे बादशाह दरवाजे बंद कर लेते हैं, उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हर दरवाजे पे दरबार है, अल्लाह के दरवाजे पे कोई दरबार नहीं है। जो चाहे उसके दरवाजे पे सिद्क दिल से आ जाए, जो उसके दरवाजे पे आ जाता है अल्लाह उसको अपना बना लेता है। हर दरवाजे का हाल ये है, अमीर गरीब में फर्क है, काले गोरे में फर्क है, अनपढ़ पढ़ लिखे में फर्क है, नेक और बद में फर्क है। तन्हा मेरे अल्लाह का दर है, जहाँ कोई फर्क नहीं है, जो आता है अपना बना लिया जाता है। दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है, दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है कि अगर आप जुर्म कबूल कर लो, मैं कातिल, मैं चोर, मैं ये मैं वो, तो हर अदालत तुम्हें सजा देती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, अगर वहां जुर्म कबूल करके तौबा कर लो, सजा नहीं दी जाती, अपना महबूब बना लिया जाता। आओ अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह। कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ। मक्कार लोगों से दिल लगाने वालों, खालिक वफा से दिल लगा। छोड़ दो गुनाह, छोड़ दो गुनाह, जहां गुनाह है वहां फना है, छोड़ दो गुनाह। हदीस सुनिए, इसके रावी भी अनोखे रावी है। आज अनोखे रावियों की रिवायत पेश आ रही, जो जल्दी रिवायत नहीं करते उनकी रिवायतें याद आ रही है। कौन है? रसूलुल्लाह के दूसरे जानशीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब इस हदीस के रावी है। हाय हाय हाय, रावी है फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे माँ बाप कुर्बान। कौन फारूक आजम? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहा करते थे, अगर मैं 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं तो 1000 साल की उम्र खत्म हो जाएगी, उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। हाँ, अब वो फारूक आजम रिवायत करते हैं कि मैं हुजूर से मिलने गया। सुन लीजिए, अल्लाह को मनाना कितना आसान, सबसे आसान अल्लाह को मनाना है। मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मनाने का तरीका बता रहा हूं। अल्लाह वाले बन जाओ, बहुत बड़ा निसाब नहीं अल्लाह वाले बनने का। उसके दर पे आ जाओ, ये कह के मैं बुरा हूं, बस रो गिड़गिड़ाओ, अपना बना लेता है। अल्लाह जितनी जल्दी अपना बनाता है कोई नहीं बनाता, और अल्लाह एक बार जिसको अपना बनाता है फिर उससे रिश्ता नहीं तोड़ता। अल्लाह की शान है, वो किसी से रिश्ता नहीं तोड़ता। हाँ हाँ, वो क्या कहता है? वइज़ा सअलका इबादी, देखो हाय, हुजूर से कहते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब, लोग मेरा पता पूछते हैं ना आपसे, तवज्जो है? ऐ मेरे हबीब, सबकी कदर की, अल्लाह की कदर नहीं की। बहुत माफी के साथ, बहुत माफी के साथ। लोग मुझे समझते हैं मैं पीरों की बुराइयां कर रहा हूं। लानत हो उस शख्स पे जो पीरों की बुराइयां करे, सच्चे पीरों की बुराइयां। मैं सिर्फ समझाने आया हूं, हम खुद पीर रखते हैं भाई पीरों की, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, शिकवा है आपसे, जितनी इज्जत आप अपने पीर की करते हैं उतनी इज्जत शायद आप अल्लाह की नहीं करते। मुझे शिकवा है, मुझे माफ कर दें, मुझे शिकवा है। जितनी इज्जत आप अपने पीर की करो, पीर की मैं मना नहीं करता, लेकिन जितनी इज्जत पीर की करते हो उतनी इज्जत आप अल्लाह की नहीं करते। मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बताऊं मेरे भाई, मैंने मेरी आंखों से देखा है, मेरी आंखों से, मोहम्मद अली भाई मेरी आंखों से देखा। इस छोटी उम्र ने बहुत तजुर्बे किए। अगर मुरीद मालदार है, मालदार के बाद मुरीद गरीब हो गया, पीर साहब उसके घर रुकते थे, रुकना छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। ये बात याद रखें।
یہ میں سچے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، جو تمہیں لوٹنے آتے نا تمہارے دلوں کی بجائے تمہاری جیب پر جن کی نظر ہوتی ان کی بات کر. لیکن تم اللہ سے زیادہ، وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی دی، سب کچھ دیا، اس سے پیار کرنے کی بجائے اس سے زیادہ پیار آپ اپنے پیر سے کہیں کر رہے ہو. آپ دلیل سن لیں. اگر میں مجرم ہوں آپ مجھے سزا دیں. میں بہت سادہ آدمی ہوں، میں کوئی محقق مفکر علامہ کچھ بھی نہیں. میں غوث پاک کے در کا فقیر، بے ہنر فقیر، ان کی بارگاہ کا سگ، بے ہنر سگ، سگے سگان آل محمد. میری کوئی اوقات نہیں، لیکن اپنے پیر سے جتنی محبت کرتے اتنی اللہ سے نہیں کرتے. اگر آپ کے پیر نے یہ چادر دے دی، چلیں سمجھ لو میں آپ کا پیر ہوں نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کٹہرے میں خود کو کھڑا کروں گا تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ ہم ہی سب سے برے ہیں. یہ چادر میں نے کسی کو دے دی، توجہ، یہ چادر مجھے یقین ہے تم پر، یہ چادر تم سر پہ رکھو گے. چومتے ہیں لوگ اس چادر کو، ہم اس سے منہ ہاتھ پوچھتے ہیں لیکن لوگ چومتے ہیں. ان کی محبت ہے. دے دوں ٹوپی، دے دوں امامہ، دے دوں. کچھ لوگ تو بغیر اجازت کے میرا امامہ لے کے بھاگ جاتے، ٹوپی بھی لوگ لے کے. ایک جگہ میں گیا الہ آباد میں، میرے سر کا امامہ بھی لے گئے، ٹوپی بھی لے گئے، میرے جوتے بھی لے گئے. پیار اتنا ہے، مجھے ناراضگی نہیں ہوئی. حتیٰ کہ میری آستین پھاڑ کر بھی لے گئے. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، الہ آباد والے گواہ. وہاں سید بادشاہ رہتے ہیں، سید نجیب، اور ان کو سید صدام کہتے ہیں. اس وقت مصر میں ازہر میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بلایا تھا. اتنا پیار کرتے ہیں. میں منع نہیں کر رہا ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. مسافہ صرف کرنے کے لیے، چھونے کے لیے ناخن تک مارے، یہ بھی کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں. مجھے کوئی شکوہ نہیں، اس پہ بھی شکوہ نہیں. چلیے آپ کا پیار ہے، لیکن مجھے شکوہ اس پر ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے چادر دی، اس کو سر پہ رکھو گے، پھر خوشبو لگا کے تجوری میں رکھو گے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کہو گے سید کی چادر ہے، مروں تو اس کو کفن میں لے جاؤں گا. میرے دیے ہوئے تحفے کی کتنی قدر کی، اللہ تمہیں سلامت رکھے. لیکن میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ جو تحفہ میں نے تمہیں دیا تھا، تمہارے پیر نے دیا تھا، ٹوپی کی شکل میں، چادر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں دیا تھا، تم نے اس کو سر پہ رکھا، تجوری میں رکھا، اس کی عزت کی، اس کی زیارت کی، اور اس کو تم قبر میں لے جاؤ گے. پیر کے دیے ہوئے تحفے کی تم اتنی عزت کر رہے ہو. اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا، اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا. ایک بات کہہ دوں پھر، علامہ جمیل صاحب جیسے لوگ ممبر پہ، اور میں سب کو نہیں جانتا، یہ اللہ والے یہ حق سننے کے اور حق کہلوانے کے عادی ہیں. بھائی میری چادر تمہارے قبر میں کام آئے گی کوئی گارنٹی نہیں، میری دی ہوئی ٹوپی تمہاری قبر میں کام آئے گی کوئی گارنٹی نہیں، میرا دیا ہوا تحفہ تمہیں قبر میں کام آئے گا کوئی گارنٹی نہیں. مسلمانوں تمہیں شرم میں ڈوب مرنا چاہیے. سب سے زیادہ اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے، بعد میں سب کی ہونی چاہیے. اگر تم اللہ رسول کو سے زیادہ کسی کو چاہتے ہو تو کہیں نہ کہیں تم شرک کی طرف جا رہے ہو. شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہے، جو چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق کسی اور کو دینا، یہ بھی تو شرک ہے، یہ بھی تو شرک ہے. میں تمہیں مشرک کہنے نہیں آیا، یہ فیصلہ علماء کریں گے، مفتیان کرام کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ جس چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق آپ کسی اور کو دیں گے تو یہ شرک نہیں ہے. صرف بتوں کے آگے ہاتھ جوڑنا ہی شرک ہے. شرک کے بہت سی اقسام ہیں. مجھے بتاؤ میرے دیے ہوئے تحفے کی تم نے اتنی قدر کی، اتنی عزت کی. ایک تحفہ تو اللہ نے بھی دیا تھا، اور کیسے دیا تھا؟ کیسے دیا تھا؟ اس تحفے کے لیے اللہ نے، تحفے کے لیے اللہ نے محبوب کو لامکاں پہ بلایا اور محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا. اللہ کی محبت تو دیکھو، محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا. محبوب تم جا رہے ہو نا، میرے بندوں کے لیے تحفہ لے کر کے جاؤ. اللہ تحفہ دے رہا ہے، اللہ تحفہ دے رہا ہے، اللہ تحفہ دے رہا ہے. قلم کے تحفے پر غرور اور کمنٹ کرنے والوں، امین القادری کی قلم اس نے مجھے تحفے میں دی، عطر کی بوتل، ایک عطر کی بوتل دی، لوگ سنبھال کے رکھتے، اتنا لگاتے بھی نہیں ہے. او اللہ کے بندوں کہاں ہو؟ مر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ امین القادری تمہاری قبر میں نہیں آنے والا، اس کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم مرو گے. قبر کہاں؟ بلکہ سچی بات کہہ دوں، قبر میں اندر کیا آئے گا بھائی؟ جنازے میں نہیں آئے گا. جنازے میں کیا بات کرتے؟
मुसलमान बनो वो मुसलमान जो रसूलुल्लाह बनाने आए थे। अपनी तबीयत के मुसलमान मत बनो, अपनी मर्जी के मुसलमान मत बनो। याद रखो, अल्लाह ने तोहफा भेजा। अल्लाह ने तोहफा कौन किसको देता है भाई? जिससे प्यार करता है। और तोहफा किन हाथों से दिया? जिब्रील के जरिए से नहीं भेजा, फरिश्ते के जरिए से नहीं भेजा। प्यार कितना करता है तुमसे और मुझसे, एहसास कर लो कितना प्यार करता है। सबका प्यार का एहसास करने वालों, एहसास कर लो कितना प्यार करता है। महबूब से कहा, महबूब आप जा रहे हो ना जमीन पे, मेरी तरफ से तोहफा लेके जाओ और मेरे बंदों को ये तोहफा पेश कर देना। पीर के तोहफे की कब तुम्हें इज्जत है, फकीर के तोहफे की इज्जत है। मेरे एक दोस्त ने कहा, अजमेर शरीफ में एक अजनबी फकीर मिला था, उसने पत्थर दे दिया, मैंने आज तक संभाल के रखा। मैंने कहा तुझे सलाम है, कितनी इज्जत की। अल्लाह ने दिया ना तुझे तोहफा, पत्थर नहीं दिया, नमाज सजदा दिया। बोलो अल्लाह के तोहफे की कदर कर रहे हो? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को सीने से लगाया है? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को पीठ के पीछे फेंक दिया है? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को पीठ के पीछे फेंक दिया? बताओ, मुसलमान हो तुम? कितने हो जो इशा पढ़ करके इस महफिल में आए हो, और कितने हो जा करके फजर पढ़ोगे? जो अल्लाह के तोहफे की इज्जत ना करे वो कैसा मुसलमान है? बताओ बताओ। अल्लाह की यही इज्जत है, अल्लाह से यही प्यार है, अल्लाह से यही मोहब्बत है? नहीं, होश के नाखून लो, मरोगे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अल्लाह ही अल्लाह की रहमत काम आएगी, उसके महबूब रहमतुल लिल आलमीन काम आएंगे। ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना भाई काम आएगा। आज जिस अल्लाह के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो, बेवफाई कर रहे हो, अरे हम लोग तो उल्टा तुमसे नजराने लेकर जाते हैं। सच्ची बात कर जाओ, हम तो तुमसे नजराने उल्टा लेकर जाते हैं, लेकिन अल्लाह तुमसे नजराने लेता नहीं है। अल्लाह तुम्हें देता है, रोजी देता है, रिस्क देता है, सांसें देता है। डॉक्टर 8 घंटे ऑक्सीजन दे दे तो लंबा चौड़ा बिल देता है। पैदा होने से लेके मौत तक अल्लाह तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है। कभी बिल आया तुम्हारे घर पे? ये नाक उसने बनाई, ये सर उसने बनाए, ये कान उसने बनाए, ये जवानी उसने दी, माँ के पेट में खूबसूरत शक्ल उसने बनाई। अगर चूहा, कुत्ता, बिल्ली, सूअर बना देता, अल्लाह से लड़ने जाते, अल्लाह से सवाल करते, कौन क्या कर लेता अल्लाह का? अल्लाह उस समझ, वो बेनियाज है। उसने सूअर नहीं बनाया, उसने कुत्ता नहीं बनाया, उसने चूहा नहीं बनाया, उसने चिपकली नहीं बनाया, इंसान बनाया इंसान। और इंसान बनाकर भी फिरौन नहीं बनाया, नमरूद नहीं बनाया, हमान नहीं बनाया। इंसान बनाकर भी मुशरिक नहीं बनाया, काफिर नहीं बनाया, मोमिन बनाया। मोमिन भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं। मोमिन भी बनाया तो किसकी कौम का? सैयदुल अंबिया की कौम का, हुजूर की उम्मत का। इतने एहसानात, सिला क्या? गद्दारी, वाह वाह, बेवफाई, बेवफाई। इसीलिए जलसे रखते हो कि जलसे में रात भर बैठोगे, सुबह उठकर फिर अल्लाह से बेवफाई करोगे। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के तोहफे की क्या कदर है बताओ? बहुत माफी के साथ, अगर अल्लाह के तोहफे की इज्जत नहीं करे, उसको पीठ के पीछे फेंक दिया है, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में फेंक देगा। कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। खुदा के लिए रहम कर लो, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। पहाड़ भी पिघल जाएंगे, पहाड़ जहन्नम में पहाड़। अल्लाह कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। आज जिंदगी है, इस जलसे में किसी फकीर की सदा पर सुधर जाओ, तौबा कर लो, बहुत आसान है उसको मना। मैं क्या कह रहा था? अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, इन व इज़ा सअलका इबादी, ए महबूब मेरे बंदे, हाय हाय, मोहब्बत तो देखो कैसी प्यार करते। महबूब मेरे बंदे आपसे मेरा पता पूछते हैं। इबादी, मेरे बंदे मेरा पता पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं, तो कह दीजिए फ़इन्नी करीब। महबूब आप कहिए कि अल्लाह तुमसे बहुत करीब है, बहुत करीब है। अल्लाह तुमसे कितना करीब है? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कितना करीब है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शेरक से ज्यादा करीब है। बच्चों को मनाना मुश्किल है, उससे ज्यादा अल्लाह को मनाना आसान है, क्योंकि बच्चे हमसे प्यार करे ना करे, लेकिन अल्लाह हमसे प्यार करता है। तो बड़ी मेहनत के साथ इस बयान को शूट किया गया है, बहुत लंबा दूर सफ़र करके गया था और शूट किया था। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।